چاندی اور 7.5 تولے سونا موجود ہے اور اس پہ سال گزر جائے، ایسے بندے پہ بھی اس کی زکوٰۃ ادا کرنا فرض، اور وہ موجودہ اس کی ویلیویشن کر کے موجودہ اس کی کاسٹ نکالے، قیمت نکالے اور اس کے حساب سے 2.5% زکوٰۃ دے جو اس کا 40واں حصہ بنتی ہے۔ اسی طرح کھیتی باڑی کے اوپر بھی زکوٰۃ، ایک بندہ اراضی کاشت کرتا ہے، اس کے اوپر عشر ہے، 10واں حصہ ہے، اگر تو وہ باران رحمت اسے سیراب کر رہی ہے، اگر وہ مول کا پانی لگاتا ہے، ٹیوب ویل چلتا ہے یا جانور جوت کے وہ پانی کھینچتا ہے تو اس کے اوپر 20واں حصہ یعنی جو 5واں بنتا ہے وہ زکوٰۃ ادا ہے۔ لہٰذا اسلام کا ایک بڑا شاندار سسٹم ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کا، جس کے اندر صاحب حیثیت وہ زرعی رقبہ کاشت کرنے والا ہو، اس کے پاس گائیں ہوں، بھینسیں ہوں، اونٹ ہوں، اس لحاظ سے فارمنگ کر رہا ہو، یا اس کے علاوہ وہ تاجر ہے، اس کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، صاحب مال ہے، شرط یہ ہے کہ اس کے اس مال کو 1 سال گزر جائے اور اس کے اوپر وہ اس طریقے سے زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اور پھر جو مصارف زکوٰۃ بیان ہوئے ہیں ان میں سے ذی القربیٰ کا پہلے حق ہے، جار الجنوب، جو قریبی ہیں، ہمسائے ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ عام طور پہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا آپ اپنے والدین کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ کا مال والدین کو نہیں دیا جا سکتا۔ والد کے والد کو دادا ہے، اسی طرح نانا ہے، ماں کے والدین ہیں، وہ سارے کے سارے دادا دادیاں، نانا نانیاں جو ہیں وہ پیرنٹس والدین کے درجے میں آتی ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اس طرح وہ لوگ جو آپ کے زیر کفالت ہیں، کیونکہ پیرنٹس کا تو بنیادی طور پہ اولاد کے مال میں حق ہے، لہٰذا وہ آپ کے جو زیر کفالت ہیں، جس طرح آپ کی اولاد ہے آپ کے زیر کفالت ہے، بچے ہیں، نابالغ ہیں، آپ ان کی نگہداشت اور پرورش کر رہے ہیں، آپ کی بیوی آپ کے زیر کفالت ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سال کے بعد اس کو زکوٰۃ دیں اور وہ سال کے بعد آپ کو واپس کر دے۔ تو اس طرح سے پھر زکوٰۃ اپنے گھر میں، یہ ایک ہیلہ ہے بنی اسرائیل والا زکوٰۃ کھانے کا۔ تو جو لوگ زیر کفالت ہیں پہلے ہی سے اسلام نے جن کا حق آپ پر مقرر کر دیا گیا ہے، ان کے علاوہ آپ اپنے بہن بھائیوں کو، اعزاء و اقارب کو، مسلمانوں کو اللہ کے رستے میں وفی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور اللہ کے رستے میں مجاہدین فی سبیل اللہ کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اور دعوت و تبلیغ کے کئی کام جو ہیں وہ فی سبیل اللہ میں آتے ہیں، ان میں زکوٰۃ جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ آپ نے سال گزر جانے کے بعد صحیح طور پر اپنے مال کا سارے کا سارا حساب کر کے، وہ جو آپ حساب کر کے اس کے اوپر 2.5% 40واں حصہ زکوٰۃ دیں گے، وہ اصل میں زکوٰۃ ہے۔ کچھ لوگ ایسے سوچے سمجھے لم سم ادا کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں تو پتہ نہیں ہے، ہم کچھ زیادہ دے دیتے ہیں، لیکن بعد میں جب انہوں نے حساب کیا تو پھر خیال ہوا کہ نہیں ہم تو 7-8 سال سے پوری زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے۔ لہٰذا جو کچھ آپ کے پاس ہے، سونا ہے، چاندی ہے، روپیہ پیسہ ہے، ایسیٹس ہیں آپ کے پاس، اگر آپ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، پراپرٹی آپ کے ایسیٹس ہیں، گاڑیوں کا کام کرتے ہیں، گاڑیاں آپ کی ایسیٹس ہیں، وہ گھر، وہ مکان، وہ بنگلے، وہ کوٹھیاں جو آپ کے ذاتی زیر استعمال ہیں ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو انویسٹمنٹ کے طور پہ وہ گاڑیاں ہیں، وہ آپ کے پاس چمڑا ہے، لوہا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، کوئی مٹیریل بھی آپ کے پاس خام مال کی صورت میں پڑا ہوا ہے، سال گزر جانے کے بعد وہ آپ کے ایسیٹس ہیں، وہ آپ کی کوٹھیاں ہیں، زمینیں ہیں، اور آپ ان کے اوپر اگر وہ کاشت کر رہے ہیں تو اس حساب سے، اگر وہ بہت بیش قیمت رقبے ہیں تو پھر جو ان کی موجودہ قیمت ہے اس کے حساب سے ان کی زکوٰۃ دی جائے گی۔ وہ پراپرٹیز جو آپ نے رینٹ آؤٹ کی ہوئی ہیں، کرائے پہ ہیں، ان کے کرائے میں سے پورے سال کا حساب کر کے جو پیسے بچ جائیں گے آپ کے پاس، ان میں سے وہ آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اللہ ذوالجلال والکرام کے حضور یہ دعا ہے، اللہ خالق و مالک کائنات مسلم امہ کو اسلام کے ارکان خمسہ پورے کرنے کی توفیق دے، اور بالخصوص آج کے اس دور میں بہت سے لوگ جو زکوٰۃ سے ناآشنا ہو چکے اور اس کی ادائیگی سے محروم ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے مال پاک کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم اور گارنٹی پر کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے آپ ضامن ہے کہ اس کا مال کم نہیں ہوگا، اس کا مال پاک صاف بھی ہو جائے گا، دنیا میں بڑھ بھی جائے گا، اور کل قیامت کے دن ذخیرہ آخرت بھی بنے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔